مگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو دوبارہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر نہیں نکالا حماس کو تو دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں. اور مثال کیا دے رہے ہیں کہ جس طرح امریکہ نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کو قتل کیا تھا, شہید کیا تھا, جو بھی کہہ لیں آپ. سوال بڑا سمپل ہے. ایران واز اے ڈفرنٹ بال گیم. اگر خدا نخواستہ اسرائیل ہمیں آتا ہے, ایڈیولوجیکلی تو ہمارے پیچھے ہے, ملیٹریلی اگر آتا ہے. اسامہ بن لادن کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح القاعدہ کا پیچھے کرتے ہوئے امریکہ اسامہ بن لادن کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا, ہم نے بھی یہاں ٹارگٹ کیا ہے اسی طرح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ کامیابی سے سیٹ اپ کر دیا ہے کہ مارنا نیو نارمل ہے. صرف اگر ڈیبیٹ کرنی ہے تو یہ کر لیا کرو, بتانا کتنا پہلے یا کتنا بعد میں, یا جب بمباری ہو رہی ہوگی تو تب بتانا ہے. آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ جو ہے ریئلائزیشن کریں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے اور ہم نے خود لڑنی ہے. جس طرح سے انہوں نے حزب اللہ کی لیڈرشپ حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کیا, اس کے علاوہ اسماعیل ہنیہ کو کیا, ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل اس وقت بدمست ہاتھی ہے. تو کیا وہ ترکیہ پہ بھی اٹیک کر سکتا ہے حماس لیڈرشپ کے پیچھے جاتے, اور دوسرا وہ کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں؟ تو اب آئیے اپنے اوپر. اب آگ لگی ہے وہاں. اب یہ غزہ کے مجبور بے کس نہتے لوگوں کو کی سنی گئی ہے. یہ جو it is not going to finish with Palestine only. اللہ تعالیٰ نہ کرے میری بات غلط ثابت ہو. اس کو کہیں نہ کہیں سٹاپ لگانا ہے. اگر یہ نہیں لگے گا تو مسلمان ممالک کی تو خیر نہیں. پتہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کا جو 2 منٹ کا ویڈیو پیغام ہے 9/11 حملوں کے 24 سال مکمل ہونے کے بعد, اس میں تو انہوں نے گو کے 2 مرتبہ پاکستان کا بھی ذکر کیا. یہ اسامہ بن لادن کے لیے اگر امریکہ پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں تو ہم بھی نہیں آ سکتے ہیں قطر میں. جی, انہوں نے اسامہ بن لادن کا بھی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح القاعدہ کا پیچھے کرتے ہوئے امریکہ اسامہ بن لادن کو اس نے ٹارگٹ کیا تھا, ہم نے بھی یہاں ٹارگٹ کیا ہے اسی طرح حماس کے رہنماؤں کا پیچھا کرتے ہوئے. حالانکہ وہ یہ ثالثی اور مذاکرات اور یہ قطر کی جگہ اور بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. لیکن اب اس نے نیتن یاہو صاحب نے آخری بات بھی ایک اور کی. انہوں نے کہا کہ جی بے شرم ہے وہ ملک جو مذمت کر رہے ہیں, اور دہشت گردوں کو جو پناہ دے گا وہاں حملے کریں گے. مطلب پہلے تو نیتن یاہو صاحب جن کو دہشت گرد سمجھیں گے وہاں حملے ہوں گے, خواہ وہ ہوں دہشت گرد یا نہ ہوں, اور دوسرا وہ کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں. تو اب آئیے اپنے اوپر. اب آگ لگی ہے وہاں. اب یہ غزہ کے مجبور بے کس نہتے لوگوں کو کی سنی گئی ہے یا ان کی آہیں سنی گئی ہیں. یہ اب پتہ چلا ہے کہ یہ آگ جو لگی تھی یہ گھر میں بھی آ سکتی تھی. اور نیتن یاہو صاحب کو شاید یہ بھول گئے ہیں کہ پاکستان قطر نہیں ہے اور اسرائیل امریکہ نہیں ہے. ویسے 10 مئی کا جو مارکہ حق ہے یا بنیان مرصوص ہے آپریشن, اس میں وہ اپنے دوست نریندر مودی سے پوچھ سکتے ہیں کہ رافیل طیاروں کا کیا ہوا, S-400 کا کیا ہوا, اور آپ کے ڈرونز کا کیا ہوا, اسرائیلی ڈرونز کا. تو ظاہر ہے نہتے لوگوں کو مارنا کوئی مردانگی نہیں ہے. مگر اب جو ہے بات وہاں پہنچی ہے جہاں ان لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. ٹرمپ صاحب اور اسرائیل گڈ کپ بیڈ کپ کھیل رہے ہیں, ان کو سمجھانا پڑے گا, بات آگے لے جانا پڑے گی. باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کرنا ہونا وانا کچھ نہیں, ظاہر ہے اسرائیل سے نہیں لڑ سکتے یہ. لیکن بہرحال اگر تجارتی, سفارتی, آئل, سرمایہ کاری یہ کارڈز استعمال ہو جائیں تو بہت پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. کل بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ جو ہے ریئلائزیشن کریں کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے اور ہم نے خود لڑنی ہے. یہ ہمارے لیے کسی نے نہیں لڑنی. صاحب تو اس ساری صورتحال میں جب بات ہوتی ہے کہ رسپانس دیا جائے یا پھر اسرائیل کے عزائم کیا ہیں, جو گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی ہے, کیا یہ کنسرن بھی وہاں محسوس ہوا آپ کو ملاقات میں کہ اسرائیل کے عزائم فلسطین سے آگے کے ہیں؟ جی بالکل. یہ ادھر احساس جو ہے اٹ ہیز ڈاؤنڈ اپون دیم کہ یہ جو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو فنش ود پیلسٹائن اونلی. اللہ تعالیٰ نہ کرے میری بات غلط ثابت ہو. لیکن یہ بالکل اس عیاں ہو رہا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اس کی حکمت ہے. کہ وہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا کنوے, کیا فطرت جو ہے یا قدرت جو ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کیا کنوے کر رہی ہے, مسلمانوں کو کیا کنوے کر رہی ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں, ہم اس کے خطا کار ہیں, ہمیں کیا کنوے کر رہی ہے.
हमें बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मसलतों का शिकार नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला मदद के लिए जरूर आएगा, मैंने कल भी कहा था जरूर आएगा, उसकी बात माने। धमकी क्या दे रहे हैं? यानी बजाय इसके कि इतना बड़ा इकदाम आपने किया, आप कम से कम शट अप हो जाएं थोड़ी देर के लिए। वो ये कह रहे हैं जहां जहां भी हमास के लोग बसते हैं हम वहां हमला करने का हक हमें हासिल जी, है। बिल्कुल। और मिसाल क्या दे रहे हैं कि देखिए जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को कत्ल किया था, शहीद किया था, जो भी कह लें आप, उसी तरह की ये कार्रवाई है। डूब मरना चाहिए उसको ये कहते हुए। जी। मतलब कहने का ये है कि वो जितनी मर्जी इक्वेशंस निकाल लें। बुखारी साहब, आपको क्या लगता है नेतन्याहू का फेट भी वही होगा जो अमेरिका का अफगानिस्तान में हुआ है कि 20 साल वो जंग करके एंड पर मुंह छुपाकर भागे हैं? देखिए वो तो फिर कोई थोड़ा बहुत फेस बाकी रह गया ना उनका। ये तो इसराइल के खात्मे पर मुंतज होगी ये तहरीक, जिस तरह का पंगा लिया हुआ है इन्होंने। जी नेतन्याहू जो है वो इसराइल के साथ कोई फेवर नहीं कर रहा है, बिल्कुल। इसराइल के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहा है कि उसके वजूद को खतरात होंगे, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। जिस तरह से कतरी वज़ीर आज़म भी आज कह रहे थे कि जो यरगमालियों की रिहाई की आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई है। देखिए गुजारिश ये है कि नेतन्याहू तो जंगी जुनून में पागल हुआ हुआ है, वो तो नॉर्मल शख्स है ही नहीं। आप उसको गुफ्तगू करते हुए देखें कभी, उम्मीद है कि हमारे प्रोड्यूसर कुछ सुनवा भी देंगे उसका, तो वो पागलपन की हद तक जंगी जुनून में यानी मुब्तला है। उसका क्या नतीजा निकलेगा उसके लिए वो तो हम देखेंगे, लेकिन ये जो हम यानी अरबों की यकजहती की बात कर रहे हैं या किसी मुश्तरका हिकमत अमली की तवक्को लगा के बैठे हैं, ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इस खित्ते के तमाम अरब ममालिक अमेरिका की ग़ुलामी से निजात हासिल नहीं करेंगे। मैं आपको ईमानदारी से ये कहता हूँ कि ये जो बयान भी आप सुन लेते हैं ना कभी, डिप्लोमेटिक बयान, कंडेमनेशन या कोई, ये भी मेरे ख्याल से पहले ड्राफ्ट अप्रूव कराया जाता है अमेरिका से, कहीं अमेरिका बहादुर नाराज़ ना हो जाए। हमने भी अमेरिका की इस हेजमनी की वजह से अपने सी पैक का जो हशर किया है वो आपके सामने है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका की ये हेजमनी, अमेरिका का ये इंपीरियलिज्म जो है, इसको कहीं ना कहीं स्टॉप लगाना है। अगर ये नहीं लगेगा तो मुसलमान ममालिक की तो खैर नहीं है। मगर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू दोबारा धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं निकाला हमास को तो दोबारा भी हमला कर सकते हैं।